السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے مکافات عمل کا ایک ایسا واقعہ بیان کرتا ہوں جو بالکل سچا واقعہ ہے۔ ابن طولون، احمد ابن طولون ایک بہت بڑا رئیس اور امیر بندہ ہو کر گزرا ہے۔ وہ ایک دن اپنے باغ میں ٹہل رہا تھا کہ وہاں اس نے ایک نو مولود بچہ دیکھا، تو وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنے گھر لے آیا اور گھر والوں کو تلقین کی کہ اس کا اچھی طرح دیکھ بھال کریں اور اس کی اچھی طرح پرورش کی اور اس کا نام رکھا احمد۔ جب یہ بچہ بڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصی ذہانت اور فطانت سے نوازا تھا، تو یہ احمد یتیم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اللہ کی قدرت کہ احمد ابن طولون جو امیر تھا، بڑا رئیس تھا، اس کا انتقال کا وقت قریب ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ اگر میں وفات پا جاؤں تو اس احمد یتیم کا خیال رکھنا اور اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا۔ باپ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے، جو اس کا نام ابو الجیش تھا، اس نے اچھی طرح خیال رکھا احمد یتیم کا۔ ایک دن احمد یتیم کو ابو الجیش نے کہا کہ میری دل کرتا ہے کہ میں آپ کو ایک بڑا عہدہ دیتا ہوں اپنی معاملات میں، اپنی سرداری میں، تو اس کے لیے آپ میرے ساتھ معاہدہ کریں، عہد کریں کہ کبھی بھی آپ میرے ساتھ خیانت نہیں کریں گے۔ تو اس نے یہ معاہدہ اور عہد کر لیا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ امیر نے اس احمد یتیم کو کہا کہ میرا گھر میں جو فلان کمرہ ہے، جس میں میرے ساتھ فلان باندی اس کمرے میں رہتی ہے، اس کمرے میں جاؤ اور وہاں سے ایک موتی اٹھا کر لے آؤ، فلان جگہ پہ پڑا ہوا ہے، وہ اٹھا کر لے آؤ۔ وہ گیا، موتی لینے کے لیے گیا، تو جیسے ہی کمرے میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ امیر کی جو باندی تھی وہ کسی اور ملازم کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت میں اس کو مشغول دیکھا۔ تو یہ غلام اس کو دیکھ کر، احمد یتیم کو دیکھ کر بھاگ نکلا، اور اس باندی نے احمد یتیم کو پیشکش کی کہ آپ بھی میرے ساتھ یہ بدفعلی کر لو۔ تو احمد یتیم نے توبہ کی کہ میں اپنے امیر کے ساتھ، اپنے سردار کے ساتھ میں خیانت نہیں کر سکتا، اور یہ موتی اٹھا کر واپس امیر کے پاس آ گیا، اور اس بات کو اس نے بھلا دیا، کسی کو بھی نہیں کیا، اور پردہ داری، عیب پر پردہ رکھنے کی کوشش کی۔ اور ادھر وہ باندی کو یہ محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے میری یہ شکایت امیر کے ساتھ کرے، تو اس کو بہت ڈر اور خوف لگ رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب کچھ بھی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تو وہ خاموش ہو گئی کہ ابھی معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ ایک دن اس سردار نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور قربت داروں کو کسی معاملے میں دعوت دی تھی۔ یہ سارے دوست اور رشتہ دار اس کے دعوت میں آ گئے اور بڑی محفل جمی ہوئی تھی، کھلانے پلانے کا کام چل رہا تھا کہ اس باندی نے سردار کو احمد یتیم کے خلاف غلط شکایت لگائی کہ اس نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے۔ سردار کو بہت غصہ آ گیا کہ میں نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، پھر بھی اس نے خیانت کی ہے میرے ساتھ، تو اس نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، اور اپنے ایک خادم کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ کے پاس تشت بھیجتا ہوں، اور تشت لانے والا جیسے آپ کو کہے کہ یہ مشک سے بھر دو، تو اس تشت کو لانے والے کو قتل کر کے اس کا سر اس میں تشت میں ڈال کر اس کو ڈھانپ کر میرے پاس بھیج دینا۔ تو یہ احمد یتیم بھی اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے، سردار نے احمد یتیم کو بلایا اور کہا کہ یہ تشت میرے فلان خادم کے پاس لے جاؤ اور اس کو کہو کہ یہ مشک سے بھر دے۔ احمد یتیم یہ تشت لے کر باہر نکلا، جیسے ہی اس حویلی سے باہر نکلا تو باہر کے جو ملازم تھے انہوں نے اس کو گھیر لیا کہ ہمیں اندر کے حوال بتاؤ کہ وہاں محفل کیسے چل رہی ہے، کیا کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو احمد یتیم نے ان سے جان چھڑانے کی کوشش کی کہ مجھے ضروری کام کے لیے فلان بندے کے پاس جانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے بندے کو بھیجتے ہیں اس کام کے لیے، وہ جیسے ہی کام کر کے آ جائے آپ سردار کے پاس وہ لے کے جانا۔
تو انہوں نے ایک ملازم دور سے کھڑا تھا اس کو بلایا۔ اتفاقاً یہ ملازم وہی تھا جس نے باندی کے ساتھ بدفعلی کی تھی۔ اب اس ملازم کو کہا کہ یہ تشت فلان بندے کے پاس لے جا اور اس کو کہو کہ یہ مشک سے بھر دے۔ جیسے ہی وہ تشت لے کر ادھر گیا تو اس کو یہ پہلے ہی کوڈ ورڈ کا پتہ تھا۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ یہ تشت مشک سے بھر کر دے دو، تو اس نے فوراً اس کو قتل کر کے اس کا سر اس میں تشت میں رکھا اور اس کو ڈھانپ کر باہر لے آیا اور احمد یتیم کو دے دیا۔ احمد یتیم یہ تشت لے کر اندر حویلی میں گیا۔ جیسے ہی حویلی میں گیا تو سردار احمد یتیم کو بھی دیکھ رہا تھا، تشت کو بھی دیکھ رہا تھا اور حیران ہو گیا تھا کہ میں نے جس بندے کو قتل کرنے کی سازش کی تھی وہ تو بچ کے آ گیا اور یہ قتل کون ہو گیا۔ اور جیسے ہی اس تشت سے کپڑا اٹھایا تو دوسرے ملازم کا سر دیکھا۔ ابھی وہ اور بھی حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور احمد یتیم بھی حیرت زدہ ہو گیا کہ مشک کے بجائے اس میں بندے کا آدمی کا سر پڑا ہوا ہے۔ تو سردار نے احمد یتیم سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ آپ کیسے یہ معاملہ باہر جو گئے تو یہ تشت اس کے حوالے کیسے کیا؟ تو اس نے سارا قصہ بتا دیا۔ تو پھر سردار نے کہا کہ اچھا اس کو جس کو قتل کیا گیا ہے کیا اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو تم؟ تو احمد یتیم نے پرانا قصہ سارا بتا دیا کہ جب میں موتی لینے کے لیے گیا تھا تو میں نے اس کو آپ کی باندی کے ساتھ غلط حرکت کرتے دیکھا اور میں نے ان پر پردہ رکھ لیا، کسی کے ساتھ بھی بات نہیں کی۔ تو پھر سردار نے احمد یتیم کو بات بتائی کہ اسی باندی نے مجھے تیرے خلاف شکایت کی ہے کہ احمد یتیم نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے اور میں نے آپ کو قتل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ تو آپ کو آپ خائن نہیں تھے، آپ نے خیانت نہیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کر لیا، اور جس نے خیانت کی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کو حرکت دے کر اور اس کو اپنے کیتے کی سزا کے لیے منتخب کر لیا، اور آپ کو جیسے صاف تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قتل ہونے سے بچا لیا، سزا سے بچا لیا۔ اور پھر اس باندی کو احمد یتیم کے حوالے کیا کہ اس نے آپ کے اوپر غلط جھوٹی تہمت لگائی ہے اور آپ اس کو قتل کر دیں، اور احمد یتیم نے بھی اس کو پھر قتل کر دیا باندی کو۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کہ بندے کو پتہ نہیں لگتا، اگر کسی پر غلط الزام لگایا جائے، جھوٹا تہمت اور بہتان لگایا جائے تو اللہ کے ہاں پکڑا وہی جاتا ہے جو حقیقی ملزم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیانت کرنے اور کسی پر غلط بہتان لگانے سے حفاظت میں رکھے۔ سامعین، یہ قصہ کیسے لگا کمنٹ میں ضرور بتانا۔